آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے میں ذرا دشواری پیش آتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے سے مومن کو اجر ملتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ عمل میں ریا کا امکان ہے، لیکن نیت کرنے سے انسان کے اعمال میں نیکی ضرور لکھی جاتی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت قلب کا عمل ہے، اور قلب کو انسان کے پورے جسم میں فضیلت حاصل ہے کہ یہاں انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، لہذا قلب کا عمل باقی انسان کے سارے اعضاء پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے اور نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے، عمل میں دوام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل کریں محدود ہوگا، لیکن نیت کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھوں گا۔ اب اگر اس کی زندگی 80 سال ہے تو 80 سال کی نیت ہوئی، تو یہ جو دوام ہے اس کی وجہ سے نیت عمل سے افضل ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں جیسے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان کر کے بھول گیا نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے روز انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس سے اپنے حق لینے والے بہت ہوں گے۔ جب ان کو ان کا حق دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے نیک عمل ختم ہو جائیں گے، اور دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اب یہ بندہ جہنم میں گیا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں گرچہ وہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے لیکن ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی نیت میں سب بندوں کے لیے بھلائی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو اس کی بھلائی کی نیت ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک بندہ پیش کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں حج کا اور عمرے کا اور کتنی ہی شب بیداریوں کا ثواب لکھا ہوگا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا کہ رب کریم، میں نے تو حج کیا بھی نہیں اور کوئی عمرہ بھی نہیں کیا، یا اتنے نہیں کیے جتنے لکھے گئے، اور حج کی تعداد زیادہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے عمل تو تھوڑا کیا تھا، لیکن تمہارے دل کے اندر نیت ہوتی تھی ہر سال اللہ کے در پر حاضری دینے کی، ہر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی۔ وہ جو تم کہتے تھے کہ اے کاش اگر میرے بس میں ہوتا، اگر وسائل ہوتے، اگر میرے حالات اچھے ہوتے تو میں یہ کر لیتا، وہ جو تمہارے دل سے ایک آرزو اٹھتی تھی اور تمنا اٹھتی تھی، اس تمنا کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہم اس عمل کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ایک حداد تھا، یعنی لوہار تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، بھائی کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی، مجھے بخش دیا گیا اور مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ یہ خود بھی محدث تھے، عالم تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور سوچنے لگے کہ اس کے اہل خانہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کون سا خاص عمل تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ انہوں نے ان کے اہل خانہ سے پوچھا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان میں دو باتیں عجیب تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احترام تھا، اتنا تھا کہ جب یہ لوہا کوٹ رہے ہوتے اور ہتھوڑا جب سر سے اوپر اٹھاتے نیچے مارنے کے لیے، اگر این اس وقت اللہ اکبر اذان کی آواز سنتے تو یہ اسی وقت ہتھوڑے کو نیچے پھینک دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اب میرے پروردگار نے بلا لیا ہے، اب میں پہلے اس کا حکم ادا کروں گا۔
اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ گھر آتے اور رات میں دیکھتے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت کے اوپر عبادت کرتے ہیں تو یہ دل میں حسرت کیا کرتے تھے، ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں کیا کروں، میرے بچے زیادہ ہیں، اگر میں کام نہیں کروں گا تو ان بچوں کے لیے انتظام کیسے ہوگا؟ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی، میرے اوپر یہ بوجھ نہ ہوتا اور میرے پاس فارغ وقت ہوتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل جیسی راتیں گزارتا۔ انہوں نے کہا یہ اس کا عمل ایسا تھا کہ اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے رب کریم نے اسے وہی درجہ عطا فرما دیا جو امام احمد کا تھا۔ اگر انسان عمل کر نہیں سکتا، اس کی تمنا تو دل میں رکھ سکتا ہے، آرزو تو دل میں رکھ سکتا ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں بن سکتے، تمنا تو کر سکتے۔ تو نیت کر لینے سے بسا اوقات انسان کو وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو عمل پر بھی اس کو نہیں ملا کرتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدق کے دل کی علامت یہ ہے کہ جو انسان کے بس میں ہو وہ کر لے۔ تو صدق کے دل کی علامت یہ لکھی گئی ہے کہ جتنا اس کے اختیار میں ہے وہ اگر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر بھی عطا کر دے گا جو اس کے اختیار سے باہر ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر بڑے امیر گزرے ہوں گے، عمرہ کے اندر ان کا شمار ہوگا، مگر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فقراء میں ان کو شمار فرمائیں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں روٹی کو ترستے تھے، فاقوں میں زندگی گزارتے تھے، مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر کر دیا جائے گا، اس لیے کہ دل کی نیت ان کی وہی تھی جو قارون کے دل کے اندر تھی۔ تو یہ دل کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہیں، عین ممکن ہے یہ اسی نیت کو اللہ قبول کر کے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، یہ ہم اخلاص کے بارے میں بڑا کچھ سنتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی مثال دے کر سمجھائیے، یہ اخلاص کیا ہوتا ہے، مخلص کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عجیب مثال سے یہ بات سمجھائی، فرمانے لگے، تم نے کبھی بکریوں کا چرواہا دیکھا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد بکریاں موجود ہوتی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میری اس عبادت پر میری بکریاں میری تعریف کریں گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا ہوگا کہ اس عبادت پر میری بکریاں میری تعریف کریں گی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں گے۔ جیسے چرواہے کو بکریوں سے تعریف کی امید نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے دل میں بھی لوگوں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ دل میں نیت یہی رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے 3 باتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ایک، رجوع، کوشش کی جائے کہ ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کیا جائے، اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ دوسرا، احتیاج، کہ انسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگے۔ اور تیسری چیز، اعتماد، ہمیشہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر کوئی بھی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ جس بندے کے یہ 3 عمل ٹھیک ہوں گے، اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے۔ آج کے اس زمانے میں 3 باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، مگر کام آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں، اور زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ تو بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی، اب تو رب کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ جو شریعت کا حکم ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اختیار بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو ایک بندے کو غلام کے اوپر ہوتا ہے۔ تو غلام سے کیا توقع کی جاتی کہ ہر بات میں وہ اپنے آقا کی بات مانے؟ کیا ہم بھی اپنے پروردگار حقیقی کی بات اسی طرح مانتے ہیں؟
تو زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام آزاد لوگوں والے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، باقی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے کہ اے دوست، تم لوگوں کے عیب اس طرح نہ دیکھو کہ جیسے تم لوگوں کے آقا ہو، بلکہ اس طرح سے دیکھو کہ جیسے تم بھی کسی کے غلام ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک سب کچھ اپنے پاس حاصل نہیں کر لیتے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مگر رزق کے معاملے میں جب تک آنکھ سے نظر نہیں آ جاتا کہ اب سب کچھ آ گیا ہے، جیب میں موجود ہے، اس وقت تک یقین نہیں آتا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس بات کو ہم سب مانتے ہیں، مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں۔ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جی موت آنی ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کی تیاری کس نے کی تو ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ تو ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پاتے۔ دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے اور اس کی آرزوؤں کو جوان بنا دیتی ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آرزویں بھی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو سمیٹتے نہیں ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔